لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم لن قتلت الحسین واولادہ واصحابہ وانصارہ واجدادہ. عزاداران امام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم پرزور عزاداری الحمدللہ ہر طرف برپا کر رہے ہیں، اور یہ عزاداری اپنے آپ میں ایک انقلاب ہے، ایک تحریک ہے جو دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ اسلام کا پیغام در حقیقت کیا تھا. اور اس میں جتنا بڑا کردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نبھایا، ان کا برابر کا ساتھ دیا ان کے انصار نے، ان کے صحابہ نے، ان کے ساتھیوں نے، جو کربلا کے میدان میں اس قدر چمک رہے تھے کہ امام علی مقام کو کہنا پڑا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی اور کو نہیں ملے. آج اپنے اس پروگرام اصحاب امام حسین میں ہم تیسرے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے آگے کی، اور آج میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ موجود ہیں. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر، ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں بھی خواہر اعظمی کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کی، لیکن ہم یہ تمہیدی گفتگو ان کے ساتھ نہیں کر پائے کہ جب رسول اللہ کے صحابی دیکھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ نائب خدا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں امام حسین کے جو ساتھی تھے وہ تو ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن رسول اللہ کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، ان کا کیا کردار رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں سچے عزادار میں شمار کرے، آمین. اور ناصران امام حسین سے درس حاصل کرنے کے بعد ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ناصران امام زمان بن سکیں. الہی آمین. الہی آمین. جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں یہ موضوع صرف اس لیے چنا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں، بالکل، تاکہ ہم اپنے کردار کو تھوڑا سا امام حسین کے مطابق بنا سکیں جیسا وہ چاہتے ہیں. جی. اگر ہم دیکھیں واقعات کربلا میں جو ابتدائی پہلو ہے وہ یہ کہ امام حسین کا کوچ کرنا مدینے سے، اور ان کے کوچ کرنے سے پہلے جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ یہ کہ ایک اعلان کیا گیا یزید کی حکومت کا، اور ہر جگہ پر یہ بتا دیا گیا کہ یزید کو حاکم بنا دیا گیا ہے، اور امام حسین کے پاس بیعت کے سوال آنے لگے. جس وقت امام حسین نے یہ سنا تھا کہ یزید کو حاکم بنا دیا گیا، اس موقع پر امام حسین نے یہ جواب دیا تھا دنیا والوں کو کہ اگر اسلام کا حاکم یزید جیسا ہے تو اسلام کا خدا حافظ ہے، یعنی پھر اسلام نابود ہو جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا. اور اس پر زمانے والے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ وہ جو نبی کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جو نبی کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے، جو نبی کے صحابیوں کا درجہ رکھتے تھے، انہوں نے آ کر امام حسین کو یہ مشورہ دیا کہ مولا ٹھیک ہے نا، آپ ان کی کر لیں بیعت اس کی، کہ کچھ دن کے بعد تو اسے موت آ ہی جائے گی، وہ تو مر جائے گا، کچھ دن تک اس کی حکومت رہے گی، اور پھر اس میں کیا ہی بگڑ جائے گا. جب وہ مر جائے گا تو اس کے مر جانے کے بعد حالات اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مشورہ دیا کہ مولا ایک کام کرے، آپ تقیہ کر لیں، یعنی ظاہری طور پر آپ اس کی بیعت کر لیں اور باطنی طور پر جو ہے وہ آپ اپنے دین پر قائم رہیں. لیکن امام حسین نے انکار کیا اور ان صحابیوں کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا رہی؟ بہت ساری وجوہات میں سے صرف 2 وجہ آپ کی خدمت میں کہ امام حسین نے دنیا کی حکومت کا حال دیکھا تھا. بالکل. اور اس میں سب سے پہلا منظر جو امام حسین نے دیکھا کہ ادھر نانا کی آنکھ بند ہوئی، ادھر دنیا والے حاکم بنے، اور حضرت زہرا جیسی ہستی پر ظلم ڈھائے گئے، لیکن کوئی ایک صحابی رسول ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے اس چیز پر اعتراض کیا ہو کہ کیوں دروازہ فاطمہ کو جلایا جا رہا ہے، کیوں حضرت زہرا کو کوڑے مارے گئے. کسی نے نہ تو اعتراض کیا، نہ کوئی حضرت زہرا کا حامی بنا. اس کے علاوہ اگر ہم حکومت کا حال دیکھیں تو جو حکومت کی طرف لوگ تھے ان کا عالم یہ تھا کہ کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے اہل بیت کی ہستیوں کو مٹا دیا جائے، ان کے فضائل کو دبا دیا جائے. کچھ ایک ایسے لوگ جو حقیقی شیعان علی تھے ان کے علاوہ
سارے لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ ان کی عظمتوں کو دنیا تک نہ پہنچنے دیا جائے. لہٰذا کیا کیا گیا کہ امیر المؤمنین کی عظمت کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ ایک انسان کو تیار کیا گیا جس کا نام تھا زید ابن ثابت انصاری, جو یہودی قبیلے سے بلونگ کرتا تھا. اس کے باوجود اس کے سر پہ صحرا باندھا گیا کہ قرآن کو اس نے جمع کیا ہے. اللہ اکبر. جبکہ دنیا جانتی ہے کہ قرآن کی جمع آوری کرنے والے امیر المؤمنین ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. دنیا جانتی تھی کہ کس نے جمع کیا, لیکن چونکہ علی کی فضائل کو کم کرنا تھا لہٰذا اس کے سر پہ صحرا باندھا گیا. آج بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں اور لکھیں فقہائے سبعہ, اچھا آپ لکھیں فقہائے سبعہ, فقہائے سبعہ یعنی 7 فقیہ جو مدینے کے مشہور فقیہ ہیں, تو فقہائے سبعہ کو جو 7 نام آپ کو دیے جاتے ہیں ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تک زندہ تھے, لیکن اگر ہم نام کو دیکھیں تو ان میں نہ امیر المومنین کا نام ہے, نہ امام حسین کا نام ہے, نہ امام حسن کا نام ہے. کیا امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی فقیہ ہے؟ کیا امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی فقیہ رہا ہوگا؟ کیا امام حسن کے ہوتے ہوئے کسی اور کو فقیہ کا لقب دیا جا سکتا تھا؟ جس کے لیے رسول اللہ کہہ دیں کہ یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں. لیکن ان کے ہونے کے باوجود امیر المؤمنین کو فقہائے سبعہ میں نام نہیں رکھا گیا ان کا, بلکہ زید ابن ثابت کا فقہائے سبعہ میں نام ہے, زید ابن حارث کا نام فقہائے سبعہ میں ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے سعید ابن مسیب کا نام فقہائے سبعہ میں. یہ ساری چیزیں امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ حکومت کس طرح سے ظلم ڈھا رہی ہے اور حقیقت کو چھپاتی جا رہی ہے. لہٰذا اگر اب حکومت یزید کے ہاتھوں میں گئی تو پھر اسلام کا کیا ہوگا؟ خدا حافظ ہوگا. اسلام کو کوئی بچانے والا نظر نہیں آئے گا, جس کی وجہ سے امام حسین کو اصحاب پیغمبر کے مشورے کو ٹھکرا کر قیام کرنا پڑا, اور امام حسین نے قیام کیا. جی, یعنی ہمیں واضح کچھ نام ملتے ہیں جو صحابی رسول تھے اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے. یہ وضاحت کے ساتھ جو نام آئے ہیں ان کو لیا نہیں جا سکتا یہاں پر فی الحال, جی, لیکن جنہوں نے ساتھ دیا ان کا نام انشاءاللہ ہم آگے لیں. تو خیر یہ جو مشورہ دیا جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کے صحابیوں کی طرف سے, اور دوسری طرف ہم امام حسین کے انصار کو دیکھتے ہیں, تو اس سے یہ فرق کیا نمایاں ہوتا ہے, کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ابھی حالات ہم نے بیان کیے کہ کچھ صحابی نبی ایسے تھے قیام امام حسین کے موقع پر جنہوں نے امام حسین کو بیعت کا مشورہ دیا, یا یہ کہہ رہے تھے کہ تقیہ کر لیجئے, لیکن اس کے علاوہ امام حسین کے ساتھ جو اصحاب جا رہے تھے ان میں اور بقیہ جو اصحاب تھے ان میں فرق یہ تھا کہ بقیہ جو اصحاب تھے جو امام حسین کے ساتھ نہیں آ سکے کربلا تک, انہوں نے حکومت کو حق سمجھا, لیکن جو امام حسین کے ساتھ کربلا تک پہنچ گئے انہوں نے ولایت کو حق سمجھا. ایک جانب حکومت دنیا تھی, ایک جانب ولایت الہی تھی. ان دونوں کا فرق اگر کوئی سمجھ رہا تھا تو وہ اصحاب امام حسین ہے, جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصحاب امام حسین کے پاس جو بصیرت تھی وہ بصیرت دیگر صحابی حاصل نہ کر سکے, اور وہ کربلا تک نہیں پہنچ سکے. لیکن یہ ایسے بابصیرت لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مدینہ چھوڑا بلکہ کربلا تک پہنچے اور اپنی جان کو نثار کر دیا. تو ایک جو فرق ہے وہ یہ کہ انہوں نے حکومت دنیا اور ولایت الہی کو سمجھا ہے, فرق سمجھا ہے. جب یہ فرق سمجھ سکے تبھی الہی رہنما کا ساتھ دے سکے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی بصیرت کا فرق تھا بہت بڑا. بالکل. اور آج ہم دیکھتے ہیں اسلام کا جو دنیا میں بیڑا غرق ہو رکھا ہے کہ لوگ نام اسلام سے ڈرتے ہیں اور ایک اسلاموفوبیا کریٹ ہو رکھا ہے, اور لوگ برائیوں سے اسلام کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کو جو ہے وہ حکومتوں سے لیا گیا, اور دین کو اہل بیت سے اور اللہ کے بالکل وارثین سے نہیں لیا گیا. تو خیر یہ جو امام حسین کے انصار کے علاوہ, چاہے وہ امام حسن علیہ السلام کے ہم صحابیوں کو لے لیں, چاہے امیر المومنین کے یا رسول اللہ کے دیگر صحابہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے ولایت اور حکومت کا فرق کیوں نہیں سمجھا, جبکہ یہ تو رسول اللہ کے ساتھ وقت گزار چکے تھے, انہیں زیادہ بہتر سمجھ آنا چاہیے تھا. بے شک, اور ایک ہی اس کی وجہ ہے, ایک ہی اس کا جواب ہوگا, اور وہ ہے حب دنیا. جب انسان کے اندر حب دنیا آ جاتی ہے تو پھر بصیرت ہوتے ہوئے بھی وہ غفلت میں چلا جاتا ہے.
اور ان کے اندر بھی اس قدر حب دنیا تھی. دیگر جو کربلا تک نہیں پہنچ سکے صحابی, حب دنیا ان کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جس کے مقابل میں ہم کھڑے ہیں وہ امام حسین ہے, یا جن کو ہم تنہا جانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ امام حسین ہے, نبی کے نواسے ہیں. انہوں نے نبی کو ان کے لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے, نبی کو ناقہ بنتے ہوئے ان کے لیے دیکھا ہے. وہ سب جانتے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہوئے ہیں کہ بس بی بی نے کہہ دیا کہ عید کے کپڑے آئیں گے تو جبرائیل لے کر آئے ہیں. یہ سب ان کو معلوم تھا. اس کے باوجود چونکہ یہ جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو حکومت ہمیں منصب دے گی, ایک دوسرا حکومت ہمیں انعام دے گی, اور تیسرا یہ کہ ہمارا کہیں نہ کہیں حکومت سے نام جڑنے کے بعد ایک نام روشن ہو جائے گا, ہم مشہور ہو جائیں گے. تو یہ جب دنیا کی محبت ان کے اندر آئی تو اس محبت کی وجہ سے انہوں نے امام حسین کو ترک کیا اور امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. لیکن جو امام حسین کے ساتھ چل رہے تھے جو صحابی, وہ صرف اور صرف امام حسین کے عاشق تھے. جی, دنیا کی محبت نہیں تھی, حسین کی محبت تھی. اور اصل میں حسین کی محبت رب کی محبت ہے, رب کی محبت آخرت کی محبت ہے. اسی وجہ سے جو رب سے محبت کرتے ہیں ان کی عبادت بھی جنت کے لیے نہیں ہوتی ہے, رب کے لیے ہوتی ہے. امیر المؤمنین کا وہ جملہ جو مولا سے پوچھا گیا تھا, مشہور واقعہ, بار بار پڑھا جانے والا, مولا آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ جہنم سے خوف ہے, آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں. تو مولا نے جواب کیا دیا تھا, جنت کی مجھے لالچ نہیں ہے اس لیے کہ میں جنت کا مالک ہوں. ہاں, جہنم کا خوف اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر میرے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہیں. میں عبادت الہی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے. کیا بات. امام حسین کا ساتھ دینے والے صحابی جانتے تھے کہ حسین عشق کے لائق ہیں, اور اس وجہ سے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری کہ دنیا عشق اور محبت کے لائق نہیں ہے, یہ دنیا بے وفا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو دنیا امام حسین کا ساتھ نہ دے سکی وہ ہمارا ساتھ دے گی, لہذا بہتر یہ ہے کہ اس دنیا کو ٹھوکر مار کے عاشق امام حسین بن کر ان پر اپنی جان قربان کر دی جائے. تو وہ جو ساتھ نہیں دے سکے وہ حب دنیا رکھ رہے تھے, اور جو ساتھ دے رہے تھے وہ حب حسین رکھ رہے تھے. بے شک. اور یہ ایسی محبت کی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. بے شک. تاریخ میں انسان ڈھونڈتا رہے, نابینا ہو جائے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے, مگر اسے عشق حسین, عشق اہل بیت جو ایک دم خالص ہے, اس کی مثال میں کوئی اور محبت نہیں ملے گی. اور تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً با خدا جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے کسی اور کو نہیں ملے. یہ خیر میں نے سوال خوارزمی سے بھی لیا تھا کہ کن خصوصیات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام جو ہوتا ہے وہ یوں ہی کچھ جذباتی ہو کر ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہہ دیتا کہ ہمارے سامنے ہمارے بچے نے کوئی اچھا کام کر دیا, ہم نے کہا تم دنیا میں سب سے اچھی بچی ہو, تو وہ حق نہیں ہوتا. لیکن امام جب یہ کہتا ہے تو وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو ان کا اوپینین تو ہم نے جان لیا. میں جاننا چاہتی ہوں آپ یہ کس طریقے سے بیان کریں گے کہ کن خصوصیات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا؟ جو خصوصیات صحابہ امام حسین میں موجود تھیں ان پر نظر کرنے سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ایسی خوبیاں موجود تھیں کہ جن کی وجہ سے آج اگر ہم زیارت سید الشہداء پڑھیں تو ان زیارتوں میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیارتیں ائمہ سے آئی ہیں. جی, بقیہ کتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا, کیا رسول کے صحابی شہید نہیں ہوئے؟ کیا علی کے صحابی شہید نہیں ہوئے ہیں نا, شہید تو وہ بھی ہوئے ہیں. لیکن کسی شہید کی زیارت کو ہم کسی امام کی زبان سے نہیں سنتے ہیں. یا علماء نے لکھ دیا ہے یا کسی متقی نے لکھ دیا ہے کہ اس طرح سے سلام کیا جا سکتا ہے. مگر جب بات شہیدان کرب و بلا کی آتی ہے تو کوئی ایسی خصوصیات ان کے اندر رہی ہوگی جس کی وجہ سے امام معصوم سلام کر رہے ہیں. اور سلام کرنے کا جو انداز ہے اس پر بھی نظر کرنا بہت ضروری ہے. ہم جب زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اور زیارت وارثہ پڑھتے پڑھتے جب ہم زیارت شہداء کربلا پر آتے ہیں تو اس کے اس جملے پہ کبھی غور کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں, چھٹے امام سے یہ زیارت آئی ہے, مولا کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. اللہ اکبر. جی, السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. جی, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. صحیح. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ امام حسین کے صحابہ نے کہاں رسول اللہ کی نصرت کی تھی؟ ان کا زمانہ نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, یا ناصر کب بنے تھے؟
امام امیر المؤمنین کے ناصر کب بنے؟ امام حسین کے صحابہ نہیں بنے. حضرت زہرا کے ناصر کب بنے؟ ان کی حمایت کب کی؟ نہیں کی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود امام صادق کیا فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے صحابی، آپ رسول اللہ کے انصار ہیں، مددگار ہیں. ہاں، اے حسین کے اوپر شہید ہونے والے، تم وہ ہو کہ جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا ہے، تم وہ ہو کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کی نصرت کی ہے، تم وہ ہو کہ جو حضرت زہرا کے ناصر ہیں، اور تم وہ ہو کہ جو امام حسن کی نصرت کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے امام حسین کا ساتھ دے کر صرف امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے، بے شک انہوں نے پورے کے پورے پنجتن کا ساتھ دیا ہے. اور جو پنجتن کا ساتھ دے دے وہ رب کا ناصر بن جاتا ہے، توحید کا ناصر بن جاتا ہے. اور توحید کا ناصر جب یہ بنے ہیں تو خود امام صادق کا اسی زیارت کا جو جملہ ہے، میری جان قربان ہو جائے، مولا ان کو سلام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کہ اے کاش میں تمہارے ساتھ کربلا میں ہوتا. جی، کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام معصوم. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا، شہداء کے لیے کہہ رہے ہیں. شہداء کے لیے کہہ رہے کیا ہیں. بات. شہداء کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے کاش میں کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتا، حسین کے ساتھ نہیں، اور تمہاری منزلت پر فائز ہو جاتا. اللہ، جس منزلت پر تم ہو وہ منزل مجھے مل جاتا. فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، تمہاری منزلت مجھے مل جاتی. یعنی کیا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے کاش تمہاری طرح مجھے تیر لگے ہوتے، اے کاش تمہاری طرح مجھے تبر لگے ہوتے، اے کاش تمہاری طرح مجھے سیلیاں ماری گئی ہوتی، اے کاش تمہاری طرح میرا سر بھی زانوے حسین پر ہوتا. یہ مقام شہیدان کرب و بلا کا جو ناصران امام حسین بنے، جو صحابی امام حسین بنے، آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ کون سی صفات رہی ہوگی جس کی وجہ سے ایک معصوم امام یہ جملہ کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری زیارت ناہیہ پہ آپ آ جائیے. امام زمان کس قدر گریا کرتے ہیں زیارت ناہیہ پہ، اور پھر زیارت ناہیہ میں صرف امام حسین کا تذکرہ نہیں ہے، امام حسین کے اصحاب کا تذکرہ ہے، جس میں امام زمان نے اس طرح سے ان کو یاد کیا کہ سلام ہو ان پر جنہیں زنجیروں سے جکڑا گیا، سلام ہو ان پر جن کے لاشیں بے کفن رہے، سلام ہو ان پر جن کے جسم بہت کمزور اور لاغر و نحیف ہو گئے تھے. یہ کس پر سلام کیا جا رہا ہے؟ یہ شہداء پہ سلام کیا جا رہا ہے. کون سلام کر رہا ہے؟ وقت کے حسین سلام کرتے ہوئے نظر آ رہا. ٹھیک ہے، اچھا یہ دو زیارتیں تو ایسی تھیں کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ صحابی امام حسین کو سلام کرنے والے امام معصوم ہیں. بالکل. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ صحابی امام حسین کو اللہ نے سلام کیا ہے، اللہ اکبر. زیارت عاشوراء کیا کسی امام سے منسوب ہے؟ کسی امام نے تعلیم کی ہے؟ نہیں. زیارت عاشوراء کسی امام کے جملے نہیں ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے. اور یہ حدیث قدسی اللہ کی طرف سے لوح محفوظ سے جبرائیل زیارت عاشوراء لے کر آئے تھے. کیا بات ہے. اور اسی زیارت عاشوراء کا وہ جملہ جو ہم پڑھتے ہیں، السلام علی الارواح التي حلت بفنائک وانا قد برحلک، کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ سلام کر رہا ہے. کس کو؟ شہیدان کربلا کو، امام حسین کے صحابیوں کو، ان کی نصرت کرنے والوں کو. اور مقام کیسا ہوگا؟ اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے لیے جو جملہ ہے وہ یہ کہ علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا. بے شک. یعنی سلام آپ نے کر لیا، اب یہ کہا جا رہا ہے سلام اللہ ابدا. کس کا سلام؟ اللہ کا سلام. تم پر شہدائے کربلا، تم پر اللہ کا سلام ابدی رہے. کب تک رہے؟ ما بقیت و بقی اللیل، جب تک یہ لیل اور جب تک یہ دن باقی رہے تب تک یہ تم پر سلام جاری رہے. اگر اللہ نے اس انداز میں صحابی امام حسین کو سلام کیا ہے تو پھر امام حسین کو حق تھا یہ کہنے کا، بے شک، کہ جیسے مجھے ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے. بالکل بے شک. اور بہت ہم نے اللہ کی طرف سے جو توفیق شامل حال ہوئی کہ ہم نے ٹائٹل اپنا اس پروگرام کا جو رکھا ہے بے مثل و بے نظیر اصحاب امام حسین علیہ السلام، کہ یقیناً اور یہ جملہ بار 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 دہرانے پر بھی جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ اپنی بات کیسے ثابت کی جائے، کس طریقے سے اس میں ایک کنوکشن ڈالا جائے. لیکن ہماری الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ اور امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب حسین بے مثل و بے نظیر. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو
بہترین جزا سے نوازے، اور وہی دعا جو آپ نے اس پروگرام کے آغاز میں کی تھی کہ اللہ ان تمام فضیلتوں کو بیان کرنے کی بنا پر ہمارے اندر بھی کچھ یہ صلاحیتیں، کچھ یہ خصوصیتیں انشاءاللہ شامل حال کر دے کہ ہم بھی فخر سے کہہ سکیں کہ ہم صرف امام حسین کے عزادار نہیں ہیں بلکہ انشاءاللہ ناصران امام میں بھی ہمارا اور آپ کا شمار کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ فار آپ کا۔ ناظرین گرامی، یہ اصحاب امام حسین جو اپنے آپ میں ایسی بے مثل و بے نظیر ہیں کہ رہتی دنیا تک کبھی بھی ان کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکے گا، اور ہم کوشش اس پروگرام کے ذریعے یہی کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس میں کیا کچھ چھپا ہوا تھا، وہ کون سی دلائل ہیں، وہ کون سی دلیلیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے انصار، آپ کے مددگار بے مثل و بے نظیر ہیں۔ انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ ہمارا اس پروگرام کا لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔